اس میں اس کی روشنی میں ہوگا کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے ذکر کو کس طرح بیان کیا. آج پوری کائنات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دھوم مچائی جائے گا اور وقت دور دور گزرتا چلا جائے گا. اس ذکر میں، اس دھوم میں، اس خوشی میں اور اس جشن میں اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں میرا اور تمہارا کوئی کمال نہیں. یہ رب ذوالجلال کا اعلان ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آپ کے لیے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہوگی. وقت گزرتا چلا جائے گا، وقت بیتتا چلا جائے گا، آپ کے ذکر میں، آپ کی عظمت میں، آپ کے چرچا میں جو ہے وہ آئے روز اضافہ ہوتا ہے. یہ بزرگ جو ہے پہلے ان سے پوچھو آج سے 10-15 سال پہلے میلاد کی کتنی زیادہ بات ہے. کوئی دور دراز کسی فیلڈ میں جلسہ ہوتا تو لوگوں کے لیے بڑے جمعے کی بات نہیں، پرانی جگہ جلسہ ہو رہا چلے. وقت جو گزرتا چلا جاتا ہے تو رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے دلوں میں اس ذکر کی عظمت اور ذکر کا چرچا اور میلاد کی خوشی کا جذبہ اس طرح جو ہے عام رب ذوالجلال کرتا چلا جا رہا ہے کہ جس گلی میں چلے جاؤ، جس پنڈ میں چلے جاؤ، جس کریا میں چلے جاؤ، ہر طرف تمہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دھوم بجتی ہے. اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ فرش پہ تازہ شیر عرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگا یہ میری جدھر جاؤ یہاں تک کہ یہ بابا مہدی حسن کے بیٹوں نے اپنے والد گرامی کے سالانہ ختم شریف کو منانا تھا، ان کے برسی منانے کے انہوں نے کہا کسی کی برسی ہو پھر بھی ملا، کسی کے ہم بچہ پیدا ہو جائے پھر بھی ملا، کسی کا نکاح ہو رہا ہو پھر بھی ملا، دعوت ولیمہ ہو رہی ہو پھر بھی ملا. یہ مختلف صورتیں ہیں، مختلف انداز ہیں. یہ بدل آخرت و خیر اللہ پورا اس کی مختلف صورتیں. تو حاضرین گرامی قدر آج ہم بھی اسی ذکر کی عظمت کے لیے بیٹھے. تو میرا موضوع اس کا میں نے بتایا ہمارا فانا لا کا ذکر ہے. پہلے اس کا ترجمہ پھر اس کا مفہوم کیا. اس کا معنی یہ ہے سادہ سا کہ محبوب ورفعنا ہم نے بلند کر دیا. ورفعنا ہم نے لاکا آپ کے لیے ذکر محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. ایک بلند کرنے کا معنی تو آپ کے ذہنوں میں سادہ سا ہوگا، وہ میں آج کی مجلس میں نہیں کروں، میں کچھ اور کروں. آپ کے ذہنوں میں یہ ہے علامہ مفتی محمد نعرہ لگواتے ہیں، آواز ہو رہی ہے، کہتے ہیں بلند آواز سے نعرہ. آپ سمجھتے ہیں آواز اونچی ہو گئی تو یہ بدل گیا. اور آج کل کے جو نوگوائے محفل ہیں وہ جو کہلاتے ہیں کئی خان، یہ ہمارے عزیزم نے علامہ صفدر علی سیاسی صاحب نے بہت پیارے انداز سے ناچ پڑھی ہے. یہ کلاسیکل انداز ہے، پیارا انداز. تو آج کل تو کئی بہن وہ کہتے تھے بہت سبحان اللہ، ادھر بھی آواز آ رہی سبحان اللہ. وہ زبردست تھی، کہتے بلند آواز سے کہو. اس طرح کام کو ایڈ کرے کوئی آہستہ کہے بلند
مضمون کو دیکھنا بلندی سے، اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اور اس سے پہلے ذکر کی بلندی سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں، ورفعنا کا معنی علماء جانتے ہیں کہ ہم نے بلند کر دیا، اور یہ کلام کس کا ہے؟ بولو اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ بولو ایک کے لیے لفظ کیا ہونا چاہیے؟ میں یا ہم؟ میں کا لفظ ہوتا ہے، ہم میں تو بہت سارے شریک ہو جاتے ہیں، اور عربی میں کے لیے ہونا چاہیے تھا رفع، تو میں نے بلند کیا، حالانکہ یہاں پہ ہے رفعنا، ہم نے بلند کیا۔ باری تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، باری تعالیٰ تو ہے تو اکیلا، وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، یہ رفعنا ہم نے بلند کر دیا، سیغہ جمع کا استعمال کیوں کیا ہے؟ سیغہ تو واحد کا ہونا چاہیے، رفع تو دوستو یہ آپ کو بتا دوں، قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ پاک جب اپنی شان وحدانیت بیان کرنا چاہتا ہے اس وقت واحد کا سیغہ استعمال کرتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پہ واحد کا سیغہ بھی استعمال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کی بات آئی، انی انا اللہ رب العالمین، انا واحد کا سیغہ ہے، میں عالمین کا رب، جمع کے جمع ہوگا۔ کئی مقامات پہ جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے، جمع کا سیغہ استعمال کرنے سے رب ذوالجلال یہ بتانا چاہتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں تو عظیم ہوں، میری عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جمع کے سیغے کے ساتھ جو میں مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں اس مضمون کو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ مضمون جو ہے یہ بڑی عظمت والا ہے، یہ بڑی رفعت والا ہے، اس کی طرف کاری کا، امت کا، بندوں کا ان کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس مضمون کی عظمت کا تصور رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے قرآن حکیم کے نزول کی جب بات آئی، قرآن سے پہلے جو کتابیں اترتی تھیں ان میں تحریف بنائی، ان میں بگاڑ ہوتا، لفظوں کو بدل دیا جاتا، نقطوں کو بدل دیا جاتا، لفظوں کو بدل دیا جاتا۔ تو جب قرآن حکیم کا نزول ہوا تو اللہ نے اعلان کیا، فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، لوگوں اس ذکر کو، ذکر سے مراد قرآن، اس قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب کائنات میں قرآن کے منکر، حضور کے منکر، حضور کے دشمن الٹے بھی نظر جائے تو قرآن کی آیت کیا، قرآن کے ایک لفظ کو بھی بدل نہیں سکیں گے، قرآن کے نقطے کو بھی بدل نہیں سکیں گے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لینے والے ہم کو کہتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت اور قرآن کی عظمت کا مطلب جو ہے لوگوں کے قلوب اور ذہن میں بٹھانے کے لیے نحنوں کا لفظ استعمال۔ اسی طرح فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا خیر کثیر عطا کی۔ اور جب محبوب کے ذکر کو بلند کرنا تھا، وہاں بھی رب ذوالجلال کو معلوم تھا کئی لوگ آئیں گے میرے نبی کی عظمت کو گھٹانا چاہیں گے، ذکر مصطفیٰ کو گھٹانا چاہیں گے، حضور کی عظمت میں نقص تلاش کریں گے، ان کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ اس نبی کے ذکر کو بلند کرنے والے ہم ہیں۔ کوئی اگر ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے تو پھر نبی کے ذکر کو گھٹانے کی کوشش کرے، وگرنہ اس نبی
شعروں سے مصطفیٰ کی تعریف نہیں ہے. میری نعت، میرا کلام، میرے شعر مصطفیٰ کی مدح سرائی نہیں کرنے. ماں ان مدح کو محمد بمقالتی ولکن مدح کو مقالتی محمد، بلکہ میں ذکر مصطفیٰ سے اپنے اشعار کی مدح کر رہا ہوں، اپنے اشعار کی تعریف کر رہا ہوں ذکر مصطفیٰ سے. اس لیے دوستو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ذریعے رب العالمین نے توفیق دی کہ ہماری وجہ سے ہم ذکر مصطفیٰ یہ توفیق اللہ کی ہے. میری قلم بھی اسی کے قلم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھتے نہیں. اور دوسری بات میں بھی ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا معنی کیا ہے اپنی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بلندی ایک ایسی حقیقت ہے جو اضافت کا ہے. اضافت کا مشکل لفظ ہے، اس کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. اضافت سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ مقابلے میں کسی اور چیز کا ذکر ہونا چاہیے، پھر پتہ چلتا ہے. اگر مثلاً یہ کہا جائے کہ مسجد کا اس دربار والی مسجد کا مینار بلند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے مینار بھی ہوں گے جو اس سے چھوٹے ہیں. بلند تب بھی ہوتا ہے اگر والدین کا اکلوتا بچہ ہو تو بڑا چھوٹا انہیں میں لے کر آتا ہے. اور اگر 3 بچے 3 بیٹے ہو تو ذہن میں بڑے کو وہ کہیں گے یہ بڑا ہے. جب کہا بڑا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹا بھی ہونا چاہیے. پھر پوچھا جاتا ہے کہ اس سے چھوٹے یہ کتنوں سے بڑا ہے. یہ بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا ساتھ آگے بتانا ہوتا ہے کہ یہ 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں ان میں سے بڑا ہے، یا اگر درمیان کا کوئی ہے تو اس سے یہ 1 سے بڑا ہے، 2 اس سے بڑے. تو بڑائی اور چھوٹائی یہ چاہتی ہے کہ ساتھ مقابلہ میں کسی نسبت کو بیان کیا جائے. اگر یہ فرسٹ آ رہا ہے تو کتنی تعداد کتنوں سے اول آیا ہے. تو اس کا پرانے بھی اتنا بڑا فائدہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کس کے مقابلے میں سوچے اللہ کا ذکر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کس سے بلند؟ انسانوں کے ذکر سے، فرشتوں کے ذکر سے، نبیوں کے ذکر سے، قدسیان فلک کے ذکر سے. وہ مقابلے میں کیا چیز ہے؟ تو رب ذوالجلال اگر مقابلہ میں کسی ایک چیز کو بیان کر دیتا تو حضور کا ذکر اس سے تو بلند ہو جاتا. باقی چیزوں کے بارے میں ذہنوں میں شک بھرتا کہ شاید حضور کا ذکر اس سے بلند نہ ہو. رب ذوالجلال نے یہ تمام شبہات مٹا دیے، تمام اوہام مٹا دیے، تمام توہمات مٹا دیے اور فرمایا لوگوں میں نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کر دیا. تم مقابلے میں جس چیز کو بھی لاؤ گے اس چیز سے میرے نبی کا ذکر بلند ہوگا. میں نے ہر ایک سے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا. اور تم نے بلند کیسے کیا؟ اب آئیے سر بلندی کے ذکر کا معنی انہیں بلند کیسے کیا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. راج کرتے ہیں کہ آج اللہ آپ کو سلام کرتا ہے. آپ سے پوچھتا ہے کہ کیف رفعت ذکر معلوم میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا.
ذکر کیا جائے گا، ساتھ تمہارا ذکر بھی کیا جائے گا۔ اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ۔ ذکر خدا کو اور ذکر مصطفیٰ کا اتصال کر دیا۔ محبوب اب کوئی میرا ذکر کرے گا، ساتھ تمہارا ذکر بھی کرے گا۔ جہاں جہاں اور جب جب